أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها
كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله العظيم 22 پارے میں سورہ فاطر کی آیات 4 سے 10 تک پڑھی گئی. ترجمہ سماعت کیجیے. اور اگر تجھ کو جھٹلائے تو جھٹلائے گئے کتنے رسول تجھ سے پہلے، اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام. اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، تو نہ بہکائے تم کو دنیا کی زندگانی اور نہ دغا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغاباز. تحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی سمجھ رکھو اس کو دشمن. وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اس واسطے کہ ہوں دوزخ والوں میں. جو منکر ہوئے ان کو عذاب ہے، اور جو یقین لائے اور کیے بھلے کام ان کے لیے ہے معافی اور بڑا ثواب. بھلا ایک شخص کی بھلی سمجھائی گئی، اس کو اس کے کام کی برائی، پھر دیکھا اس نے اس کو بھلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھٹکاتا ہے جس کو چاہے اور سمجھاتا ہے جس کو چاہے. تو تیرا جی نہ جاتا رہے ان پر بچا بچا کر. اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں وہ، اور اللہ ہے جس نے چلائی ہے ہوائیں، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو. پھر ہانک لے گئے ہم کو ایک مردہ دیس کی طرف، پھر زندہ کر دیا ہم نے اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. اسی طرح ہوگا جی اٹھنا جس کو چاہیے. عزت تو اللہ کے لیے ہے ساری عزت، اس کی طرف چڑھتا ہے کلام ستھرا اور کام نیک اس کو اٹھا دیتا ہے. اور جو لوگ داؤ میں ہیں برائیوں کے، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا داؤ ہے ٹوٹے کا. سورہ فاطر کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں، اور یہاں بھائی اسی کا سلسلہ ہے، لیکن درمیان کلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھائی گئی ہے. کیونکہ جب اللہ کا کلام مشرکین عرب کو سنایا جاتا تھا تو وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو اور اللہ کے اس کلام ہونے کو جھٹلاتے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن ان کے سامنے پیش کرتے تو اس میں نہ صرف یہ کہ شک اور شبے میں مبتلا ہوتے، بلکہ صاف طور پہ انکار کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا اور تم خدا کے رسول نہیں ہو سکتے. اسی لیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیت میں ہمت بنائی گئی کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ.
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ تمام کام جو دنیا میں لوگ کر رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تم لوگوں کو دنیا کی زندگانی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دغا نہ دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز، یعنی ابلیس، شیطان۔ بعض مرتبہ تم کو اللہ کے نام سے بھی دھوکہ دیتا ہے اور دنیا بھی دھوکے کی جگہ ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تم کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنا دشمن ہی سمجھے۔ دشمن کو دشمن سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آدمی دشمن کو دوست سمجھنے لگ جائے تو بہت بڑے دھوکے میں پڑ جائے گا اور وہ بہت بھاری نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنا دشمن ہی سمجھیں، دوست نہ سمجھیں۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور یہ شیطان جو ہے اپنے گروہ کو، اپنے گروپ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ ان کو سختی میں، پریشانی میں مبتلا کر دے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ شیطان کی اتباع کریں گے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اللہ کا عذاب ایک بہت ہی سخت چیز ہے، جس میں انسان مبتلا ہو جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، بے شک جو لوگ کفر کیے وہ بڑے شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے لیکن نیک کام وہ نہیں کر رہا ہے تو بھی وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اگر کوئی نیک کام تو کر رہا ہے لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو تو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ایک حد تک ایمان والے کو اس کا ایمان کچھ نہ کچھ فائدہ دے گا، لیکن جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ دنیا میں چاہے کتنے ہی نیک کام کیوں نہ کر لے، اس کو اس نیک کاموں کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ دنیا میں اس کی نیک نامی ہوگی، نفع اس کو حاصل ہوگا، لوگ اس کو اچھا نیک انسان سمجھیں گے، لیکن مرنے کے بعد اس کو کوئی اس کا صلہ اور ثواب اور اجر اس کو نہیں ملے گا۔ تو ایمان عمل صالح دونوں ضروری ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو اس کے برے اعمال اچھے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ وہ برائی کر رہا ہے، بظاہر اس کے برے اعمال اس کو اچھے دکھائی دیتے ہیں تو وہ اس کو اچھا ہی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ گمراہی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ بعض مطلب آدمی کو اس کے اعمال اچھے کر کے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ وہ برے ہوتے ہیں۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، کہ لوگوں کو چاہیے فلا تذهب نفسك، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جی ان کے اوپر حسرت نہ کرے، ان کے اوپر آپ کو حسرت نہیں ہونی چاہیے، افسوس نہیں ہونا چاہیے جو اعمال برے کر رہے ہیں لیکن ان کو اچھے دکھائی دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ کو حسرت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک وہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بنا رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالی جانتے ہیں۔ اس کے بعد کی بھی 2 آیتیں اور پڑھی گئیں، جملہ 4 سے 10 تک کی آیتیں پڑھی گئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ واللہ الذی ارسل الریاح، بے شک وہ اللہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ ہوائیں پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو لے کر چلتی، پانی جس کے اندر بھرا ہوا ہے وہ بادلوں کو یہ ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں اس شہر کی طرف جہاں کی زمین مردہ ہو چکی تھی،
پھر وہاں جب بارش ہوتی ہے تو فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ زمین مردہ ہونے کے بعد پھر سے اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، پھر سے اس کے اندر سے سبزہ لہلہانے لگتا ہے، گھاس نکل آتی ہے، پھل پھول نکل آتے ہیں، پودے اگ جاتے ہیں، جس سے تم پھول بھی حاصل کرتے ہو، ترکاریاں حاصل کرتے ہو، اناج حاصل کرتے ہو، اور بہت ساری تمہاری اور تمہارے جانوروں کی غذائیں اس میں سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو انسان اور جانوروں کے لیے غذائیں اور اس کے اندر سے زندگی کے سارے ذرائع نکل آتے ہیں، یہ اس طرح سے ہیں گویا کہ مردہ زمین میں زندگی آ گئی، اور وہ زندگی کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم بھی مر جاؤ گے اور مر کر زمین میں پیوست ہو جاؤ گے، اس کے بعد دوبارہ تم کو ایسے ہی زندہ کیا جائے گا۔ جس طرح سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے زندگی دیتے ہیں، ایسے ہی مردوں کو بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ وَكَذَلِكَ النُّشُورُ، نشور نشر کو کہتے ہیں۔ حشر و نشر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ حشر میں جب حشر برپا ہو جائے گا تو وہاں انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کے اعمال نامے نشر ہوں گے۔ نشر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اشاعت ہوگی، کھول دیے جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے، گویا کہ ایک امتحان لکھنے والے اسٹوڈنٹ کا رزلٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ جیسے رزلٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، رزلٹ کا نشر اور اس کی اشاعت عمل میں آتی ہے، اس کا ڈکلیریشن ہوتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کے اعمال نامے اس دن نشر کیے جائیں گے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت کا طلبگار ہے، عزت چاہتا ہے، کوئی ریسپیکٹ چاہتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کوئی انسان اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، اپنا اچھا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے، تو فللہ العزت جمیعا، تمام عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اصل عزت جو ملنے والی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ لوگ دنیا میں لوگوں سے عزت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، حالانکہ حقیقت میں لوگوں کی عزت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مرتبہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا کر دیتے ہیں، یہ عارضی عزت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ سامنے تو بڑی عزت سے ملتے ہیں، لیکن بدپیشے برائی کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے دلوں میں عزت نہیں ہوتی۔ تو یہ عزت تو دکھاوے کی عزت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جو انسان کو عزت ملے گی وہ حقیقی ہوگی، مستقل ہوگی، پائیدار ہوگی، پھر وہ ایسی عزت ہوگی کہ جس کے پیچھے کسی قسم کی کوئی ذلت نہیں ہوگی، ہمیشہ کی عزت ہوگی۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب، ہر نیک کلام، اچھی بات، کلمہ صالح، جو آدمی اچھی بات کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتی ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ یعنی کہ آدمی جو کچھ بھی زبان سے کہتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جس انداز میں بھی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کرتا ہے، یہ سب کلام ہے۔ تو بات چیت، کلام، زبان سے نکلنے والے الفاظ، یہ اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا نیک عمل جو ہوتا ہے، پریکٹیکل جو کرتا ہے اچھا کام، وہ نیک عمل ان الفاظ کو، اس کلام کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، بلندی عطا کرتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا لوگوں سے اچھی گفتگو کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف ٹرن ہو جاتا ہے، اس کا ڈائریکشن تو اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اوپر اٹھانے کے لیے نیک عمل ضروری ہے۔ نیک عمل آدمی کے کلام کو اوپر کی طرف، بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو کوئی لوگ برائیوں کے لیے داؤ کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں برائی تاکہ وہ کر سکیں، تو ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے جو ان کو ملنے والا ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور انسان کا ہر وہ داؤ، ہر وہ تدبیر جو اللہ کے احکام کے خلاف ہے، وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔
تو یہ آیات کی تفسیر اس طرح سے ہے، اس کو سماعت کیجیے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ دوبارہ توحید و رسالت وغیرہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ غم نہ کریں، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ایک تو اس سے تسلی حاصل کیجیے، دوسری بات یہ ہے کہ سب امور اللہ ہی کے روبرو پیش کیے جائیں، وہ خود سب سمجھ لے گا، آپ کیوں فکر میں پڑے ہیں۔ آگے عام لوگوں کو خطاب ہے کہ اے لوگوں، الی اللہ ترجع الامور، جس میں قیامت کی خبر ہے اس کو سن کر تعجب و استبعاد مت کرنا۔ استبعاد کا مطلب بہت دور، بعید سے ہے، بعد کا مطلب ہے اتنی زیادہ دور کہ اس کا ہونا ممکن ہی نہ ہو۔ لیکن قیامت چاہے کتنی بھی دور ہماری نظر میں کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ بہت قریب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری کائنات ہے، سارا زمانہ ہے، اور قیامت کے بعد کا زمانہ یا انسان کی موت کے بعد کا زمانہ یہ تو بہت طویل ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کو جو زندگی دی جا رہی ہے 60 70 80 سال کی، یہ تو بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ اس کے بعد سینکڑوں سال ہوں گے، ہزاروں سال ہوں گے، قیامت کے بعد تو لاکھوں کروڑوں سال ہو جائیں گے۔ تو اتنے لمبے عرصے کے مقابلے میں یہ مختصر سی زندگی بہت تھوڑی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کب قریب ہے، ابھی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اسی وقت کہا جا رہا ہے کہ قیامت قریب ہے، اور اس کے بعد سے ابھی تک 1500 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، پھر ابھی ہماری زندگیاں بھی تقریباً گزر رہی ہیں، اس کے بعد بھی پتہ نہیں قیامت کب آئے۔ لیکن یہ سب ہمارے اپنے سوچنے کا انداز ہے، اس لیے کہ ہماری سوچ محدود ہے، ہماری فکر لمیٹڈ ہے، ہم تھوڑی دور تک ہی دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے ہماری نظر نہیں جاتی، ہم بہت تھوڑا سا سوچ سکتے ہیں، ہمارا امیجینیشن بھی لمیٹڈ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ذرا غور کیا جائے کہ آگے کا جو زمانہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ طویل ہے، تو پھر اسی صورت میں ہم کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ واقعتاً قیامت قریب ہے، اور بہت جلد انسان اپنے اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور سچا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے، کہ اس میں منہمک ہو کر اس یوم موعود سے غافل رہو، اور ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکے باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈال دے کہ تم اس کے اس بہکانے میں نہ آ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب نہ دے گا، جیسا کہ کہا کرتے تھے وَلِمَنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى۔ یہ شیطان جس کے دھوکے کا اوپر ذکر ہے، بے شک تمہارا دشمن ہے، تو تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے گروہ کو یعنی اپنے متبعین کو محض اس لیے باطل کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ بس جو لوگ کافر ہو گئے اور اس کی دعوت و غرور میں پھنس گئے اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی دعوت و غرور میں نہیں پھنسے ان کے لیے معاصی کی بخشش اور ایمان و عمل صالح پر بڑا اجر ہے۔ اور جب کافر کا انجام شدید اور مومن کا انجام مغفرت و اجر کبیر ہے تو کیا دونوں مساوی ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایسا شخص جس کو اس کا عمل اچھا بدلا کر کے دکھایا گیا، جس کو اس کا عمل بد اچھا کر کے دکھلایا گیا، پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا، اور ایسا شخص جو برے کو برا سمجھتا ہے، کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ پہلے شخص سے مراد کافر ہے جو اغواء شیطان سے باطل کو حق اور مضر کو نافع سمجھتا ہے، اور دوسرے شخص سے مراد مومن ہے جو اتباع انبیاء و مخالفت شیطان سے باطل کو باطل اور حق کو حق، دار کو دار، نافع کو نافع جانتا ہے۔ یعنی دونوں برابر کہاں ہوئے، بلکہ ایک جہنمی اور دوسرا جنتی ہے۔ پس شیطان کے دھوکے میں آنے والے اور اس کو دشمن سمجھنے والوں میں یہ تفاوت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لا یغرنکم اور ان الشیطان لکم عدو، اور اگر اس پر تعجب ہو کہ عاقل آدمی بد کو نیک کیسے سمجھ لیتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس کی عقل الٹی ہو جاتی ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اس کا ادراک صحیح رہتا ہے۔ پھر جب ہدایت اور اضلال کا اصل مدار مشیت ہے تو ان پر افسوس کر کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے، یعنی کچھ افسوس نہ کیجیے، صبر سے بیٹھے رہیے، اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، وقت پر ان سے وہ سمجھ لے گا۔ یعنی پھر آخر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی گئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے بڑی شدید محبت تھی۔
اسی محبت کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ لوگ اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، تو ان کا کتنا برا انجام ہوگا، یہ کس برے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، اس کے بارے میں سوچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوتا، بڑے آپ غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ بات قرآن مجید کے اکثر مقامات پر ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھائی کہ آپ ان مشرکین کی حرکتوں پر افسوس مت کیجیے۔ اور یہاں پر افسوس کرنے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذاتی تکلیف کی وجہ سے افسوس نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے، کوئی بات ہماری کوئی نہیں سنتا ہے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے میں بولا تو سنتے ہی نہیں، اب میری بات سنتے نہیں تو میں کیوں بولوں ان کو، یہ ہمارا انداز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مشورے پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو گیا تو ہم کو ایک حد تک اطمینان ہوتا ہے کہ اگر ہمارے مشورے پہ عمل کر لیتے، ہماری بات سن لیتے تو یہ نقصان نہیں ہوتا، ہماری بات نہیں سننے سے یہ نقصان ہوا، ان تو جان دو اچھا ہی ہے، ہم تو یہ سوچتے جان دو اچھا ہے، بھگتنے دو ان کو، ان کے ہی یہ کیے کا بدلہ ہے۔ ہمارا سوچنا ایسا ہوتا ہے، لیکن نبی کا سوچنا ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگر ہماری بات سن لیتے، نبی کی بات مان لیتے، اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام مان لیتے اور نبی کو نبی مان لیتے تو یہ اس مصیبت سے بچ جاتے جو ان کے اوپر آنے والی ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ مر گیا اور جہنم رسید ہو گیا تو ہماری طرح نبی کو خوشی نہیں ہوتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افسوس اور بڑھ جاتا کہ اے کاش میرا ایک امتی اگر جہنم سے بچ جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ ایسے کئی واقعات سیرت میں ہم کو ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک امتی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آخری وقت تک کوشش کی۔ کتنے واقعات ہیں کہ جو دشمن رسول تھے، کچرا ڈالتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے اور حضور کو برا بھلا بولتے تھے، ہمیشہ تکلیف پہنچاتے تھے، پھر آپ کو جھٹلاتے تھے، جادوگر، ساحر اور شاعر، مختلف ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ تو جب وہ مرنے کے قریب ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے اور ان کی مزاج پرسی کرتے، ان کے گھر والوں کو تسلی دیتے اور کوشش کرتے کہ عین اس وقت بھی اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ چنانچہ ایک واقعہ ایسی ہوا، ایک لڑکا تھا اور اس کا باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف تھا، یہودی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا ہے تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے، بتایا گیا کہ وہ لڑکا شدید بیمار ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ مر جائے، بہت بیماری اس کی زیادہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، گھر میں داخل ہوئے۔ اس کا باپ حضور کا بڑا دشمن تھا، لیکن جب اس کو پتا چلا کہ محمد بچے کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں تو پہلے ہی بچے کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اس کا دل کسی قدر نرم بھی پڑ گیا تھا۔ اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے، اس سے دریافت کیا تو بچے نے کہا کہ بہت شدید تکلیف میں۔ باپ نے بھی کہا کہ میرا بچہ بہت تکلیف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بچے کو ایک ایسی بات سکھاتا ہوں جس سے وہ ہمیشہ مصیبت سے، تکلیف سے نجات حاصل کر لے گا، اس کے بعد اس کو کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی، چین اور سکون اس کو نصیب ہو جائے گا۔ تو بچے نے کہا کہ میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے باپ سے بھی حضور نے کہا کہ اگر تم کو منظور ہے تو میں اس کو ایسی بات سکھاتا ہوں جس سے اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ بچے نے بھی باپ کی طرف دیکھا، آنکھوں سے اشارہ کیا تو باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، محمد جو کہہ رہے ہیں تم اس بات کو مان لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کلمہ پڑھا دیا اور کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جیسے ہی بچے نے کلمہ پڑھا اس کے چہرے پر ایک سکون کی کیفیت طاری ہوئی اور اس کی روح پرواز ہو گئی۔ آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہ یہودی ہے، دشمن خدا و رسول ہے، اس کے پاس جا کے آپ مسکراتے ہوئے باہر آ رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے خوش نہ ہو جاؤں کہ میرا ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ گیا ہے۔ یہ انداز تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں۔
ابھی آپ نے سنا ایک آیت یہاں ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ آیت کے بارے میں یہاں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے دعوت کا جب کام آپ کے سپرد کیا گیا، نبوت آپ کو دی گئی، تو ابتدائی زمانہ بڑی شدید مخالفتوں کا تھا۔ اس موقع پر آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابن ہشام یا ابن خطاب کے ذریعے سے آپ اسلام کو طاقت عطا فرمائیے۔ تو اس کے چند ہی دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ابن خطاب کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی، ابن ہشام کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ ابن ہشام اصل میں ابو جہل کا نام تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل یا عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے، تو انہی کے اسلام قبول کرنے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ تو ابو جہل کی قسمت میں گمراہی آئی اور اس کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہدایت آئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جو کافر تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے، محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ایمان کی توفیق ان کو نہیں ملی۔ یہاں تک کہ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان آپ کم از کم اب آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیجیے، اور ابو طالب کا سر اپنی مانڈی میں رکھا اور اپنے چچا کو بہت پیار اور محبت سے دین کی دعوت دینے لگے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ اگر اس آخری وقت میں اسلام قبول کر لوں گا تو لوگ تانا دیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، اس لیے میں ابھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان اگر لوگوں کے تانا دینے کا ڈر آپ کو ہے تو آپ میرے کان میں آہستہ سے کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکوں۔ لیکن اس موقع پر بھی طالب نے انکار کیا اور اپنے بھتیجے کا دین قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تڑپ کر رہے تھے، میرے چچا اگر اسلام قبول کر لیتے، کم از کم آخری میں کلمہ پڑھ لیتے تو کلمے کے نتیجے میں پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے، اور پھر اب اس کے بعد ان کی زندگی تو تھی نہیں، لوگوں کے درمیان میں رہیں گے، رسوائی ہوگی، لوگ تانا دیں گے، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، انتقال کر جاتے۔ تو میں اللہ سے کہہ کر ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا، لیکن افسوس کہ میرے چچا جہنم سے بچ نہیں سکے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہو گئے۔ تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ لا یہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے سکتا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، بس آپ نے دین پہنچا دیا، پیغام اللہ کا پہنچا دیا، حق لوگوں تک پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ پہنچا دی۔ ہدایت کا دینا، قبول کرنا یا نہ کرنا وہ ہمارے ذمے ہے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تڑپ کو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے ذریعے سے سمجھایا کہ لوگ جو ہیں آپ ان کے گمراہ ہونے پر اور ان کے گمراہی کو اختیار کرنے پر آپ افسوس مت کیجیے، بلکہ آپ جو ہے ایسے افسوس کر کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ لا یغرنکم باللہ الغرور، غرور بفتح غین مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے بہت دھوکہ دینے والا، اور مراد اس سے شیطان ہے کہ اس کا کام ہی لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر کفر و معصیت میں مبتلا کرنا ہے۔ اور لا یغرنکم باللہ میں وہ تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دے دے۔ اس دھوکے سے مطلب یہ ہے کہ شیطان برے کاموں کو اچھا ثابت کر کے تمہیں اس میں مبتلا نہ کر دے، تمہارا حال یہ ہو جائے کہ گناہ کرتے رہو اور ساتھ ہی یہ سمجھتے رہو کہ ہم اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو بنایا اور جنت میں ان کو رہنے کے لیے کہا تو اس وقت بھی آگاہ کر دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے،
اس کو دشمن سمجھو اور اس کے بہکاوے میں نہ آنا، اس درخت کے قریب نہ جانا جس سے تم کو منع کیا گیا۔ لیکن شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور پوری جان توڑ کوشش کی اور آدم و حوا کو اس درخت کے کھانے پر مائل کیا۔ جب ان لوگوں نے وہ درخت کھا لیا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو یاد دلایا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور کیا میں نے تم کو آگاہ نہیں کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن پھر بھی تم ان کے بہکاوے میں آ گئے، اس لیے اب تم کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا جا رہا ہے۔ تو اس زمانے سے ہی شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے، اور ان آیات میں جو سب سے اہم بات کہی گئی ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم کو چاہیے کہ اس کو اپنا دشمن ہی سمجھیں، اس کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ پھر آگے کی جو آیات ہیں انشاءاللہ آئندہ ایک بار اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نصیب فرمائے اور حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله